السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سبحان اللہ 26 رمضان 1446 ہجری جمعرات کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 27 رمضان 1446 ہجری جمعرات کا دن، یہ ہمارے پورے ورلڈ کا ٹائم، سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 27 مارچ تھرسڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ جائیے، دگنی طور پر ہر بات کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر بات کریے، ہر فیصلہ لیتے وقت جڑے رہ کر فیصلہ لیجئے۔ نیکیوں کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہنا آپ کو آ جائے گا۔ تو اور سب سے بڑی چیز، نمازیں جب پڑھتے ہیں، تلاوت جب کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جانیے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی فضیلتیں عطا کی ہے، کہ کیا مانگنے کے لیے ہمیں کیسی دعائیں کرنے کے لیے، کیسے سورے پڑھ کر معنوں کے ساتھ پڑھیے، معلوم کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیے، دل سے، محبت سے، نعمتوں سے۔ آپ کو جب معنوں کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا آئیں گا تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ معلوم کر پائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کتنی مضبوطی سے جڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اب پڑھ لے کے پھر دوسری وقت پھر جا رہی، پھر دوسروں سے وہی کلامات کر بات کر رہی، پھر آپ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو، تو یہ الگ بات ہے۔ یہ جب آپ معلوم کریں گے کہ سورہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم کیا ہو رہا ہے آپ کو، اس کے بارے میں انفارمیشن کیا مل رہی ہے۔ سورہ قمر میں فرما دیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کوئی ہے کہ اس سے سمجھ حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، تو آپ لوگ سمجھیے کہ یہ معنوں کے ساتھ پڑھنا اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں عربی بھی سیکھیں، انشاءاللہ میں بھی سیکھوں گا، اردو سیکھوں گا، بہت ساری لینگویجز سیکھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی ہے اتنی سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ لینگویج بھی ایک نعمت ہے، یا صاحب ہم جب بات کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں تو یہ الفاظ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بہت سارا چیز ہمارے جو اخلاق اور ہماری مضبوطی معلوم ہوتی ہے، ہمارے فیصلے جڑتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، اللہ کی نعمت ہم پر بھیجتے ہیں، تو ہم اس الفاظ کو کیسا چھوڑ دیں گے؟ ہم معلوم ہے کہ ہمارے لینگویج الگ ہے، بات چیت الگ ہے، طریقے الگ ہے، لیکن ہمیں تو سیکھنا ضروری ہے نا صاحب۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کو پڑھیے، علم کو حاصل کریے، معلوم کریے، اللہ کی نعمتوں سے جڑیے۔ دیکھیے ہم سے گناہ ہوتی ہے، گناہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لیجئے، بس اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے توبہ کر لیجئے اور لوگوں کو بھی معاف کریے۔ اور لوگوں کو معاف کریے، یعنی کہ اچھے لوگوں کو معاف کریے، بروں کو نہ معاف کریے، اور پولیٹیشین کو تو بھول کے بھی مت معاف کریے۔ وہ تو کیسے ہوتے آپ کو معلوم ہے، کچھ ہی اچھے ہوتے، بس گورنمنٹ ورکرز بھی سب برے ہوتے، کچھ ہی اچھے ہوتے۔ تو ان سب کو آپ معاف کرنا ہے تو حق طور پر، ایمان طور پر، جو حقیقت ہے اس کے مطابق معاف کریے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے، نور علم کو سمجھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 69۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے، وہ عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیے ہے، تو پہلا کلمہ پڑھ لیے ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، یہ کہہ دیے تو دل سے ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے بے شک۔ آیات نمبر 70۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور
ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتے جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 71۔ اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 72۔ وہ لوگ بے صبح کافر ہے جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیات نمبر 78۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 79۔ اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا صبح وہ برا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیات نمبر 90۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام عمل شیطان سے ہے، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 91۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش دلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 92۔ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 93۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کہہ چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ 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 اکبر
الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ مائدہ تھا، اس میں یہی فرمایا گیا کہ یہود ہو یا نصارہ ہو یا ستارہ پرست ہو یا کوئی بھی ہو، بس کلمہ پڑھ لے، ایمان لا لے، اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائے، دنیا بھی، دین بھی، آخرت بھی، ہر چیز پا لے۔ سمجھیے آپ اس کو۔ اور ہاں، اور ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہہ چکے ہیں کہ قرآن نے فرما دیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جن کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، تو آپ بھی عبادت کریے، یہ یہودیوں کو کہا تھا۔ اس کے بعد میں عیسائیوں نے بہت الگ طریقے سے گیم کھیلا۔ خیر، آپ کو سمجھنا چاہیے، قرآن شریف کو پڑھیے، علم کو حاصل کریے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائیے۔ اور ہاں، جو لوگ سب سے یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ سورہ آیت نمبر 91 میں کہ جو لوگ بزنس کے ذریعے لوگوں کو پھنسانا چاہتے، یہ بزنس ہے۔ دیکھیے آپ، جو جوئے کا جو بزنس آج مارکیٹ میں چل رہا ہے رائٹ نو، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایک بیٹ بال لے کے میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں، میرے کو آج تک سمجھنے نہیں آیا ہے اور میں دیکھتا بھی نہیں ہوں وہ کیا ہے، وقت لگا کے اتنے ٹائم تک کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہ تو ایک کامیڈی کی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کیسا لوگ کیسا پھنستے ہیں اس چیز میں، یہ لوگ مارکیٹنگ کے ذریعے پھنستے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر پھنستے، ارے کوئی دیکھ رہا ہے، ارے خوش ہو رہا ہے، ارے واہ کیا رہتا ہے کرکٹ میں بول کے دیکھتے، پھر پھنس جاتے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ کول سمجھتے، اپنے آپ کو کول نہیں، بے وقوف ہو آپ، بے وقوف ہو۔ اپنے وقت کا استعمال کرنا چھوڑ کر ان بے وقوف لوگوں کو دیکھ کر جو بالوں کو مار کر، بیٹ کو مار کر، چھوٹے موٹے نمبروں سے آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں گھنٹے 3 گھنٹے تک، تو آپ اس وقت کو استعمال نہیں کر رہے ہو، آپ اپنی مضبوطی سے نہیں جڑ رہے ہو، کیسی لعنت سے جڑ رہے ہو آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ آپ سمجھیے، جوا، شراب، بت پرستی، یہ جو بازے، جو کنچوں کے بازے جو ہوتے، اس سے بچیے۔ دیکھیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑنا ہے تو اپنے دماغ کا استعمال کریے۔ دماغ کا استعمال آپ جبھی کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھ کر، معنوں کے ساتھ علم کو حاصل کر اور باطلوں کو ڈرا کر۔ تو بسم اللہ کہیے، قرآن شریف کے علم کو حاصل کر خود بھی ڈریے اور لوگوں کو بھی ڈرائیے۔ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو ڈرتے رہیے، اگر آپ اچھا کام کرتے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی کو غیر ضروری ڈرانے کے لیے نہیں، جو غلط کام کرتا ہے اسے ڈرانے کے لیے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے تو نعمت ہے، نعمت ہے قرآن شریف، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ جائیے۔ ہر لمحہ رمضان کا ایک دن سال، ہزاروں سال کے برابر استعمال کریے عبادت کر۔ بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔